بھائی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پالیٹکس فرنٹ پہ بھی, ویدر فرنٹ پہ بھی, تو اچھا یہی ہے کہ ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں. بالکل اس پہ بات کریں گے ہم تفصیل سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ ہم جانیں گے کہ بھئی جب حکومت کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک طرف تو زاویہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹرفیئر نہیں کریں گے پاکستانی معاملات میں, اور دیکھیں ایک صورتحال کچھ عجیب سی بن گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ رہا تھا کہ بھئی امریکہ نے انٹرفیئر کیا معاملات میں, اور وہ ڈونلڈ لو کے ذریعے, اور صدر بائیڈن کی جب حکومت تھی تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں حکومت گرانے میں یو ایس کا کردار ہے, اور پاکستان کے معاملات میں یو ایس انٹرفیئر کر رہا ہے, اور یہ بلیٹنٹ وائلیشن کی جا رہی ہے, کسی بھی ملک کی سوورینٹی پر حملہ کیا جا رہا ہے, پھر ہم کوئی غلام ہیں یہ نیریٹو سامنے آیا, پھر ایبسلوٹلی ناٹ کا نیریٹو سامنے آیا, اور اصولی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں جو ملک کے اندر کے معاملات ہیں وہ ملک میں ہی سارٹ آؤٹ ہوں گے, اور فیصلے وہیں سے ہوں گے, کہیں اور سے فیصلے نہیں. لیکن اب یکسر مختلف صورتحال بنتی جا رہی ہے, اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ ٹرمپ آ گئے ہیں تو عمران خان کو نکلوانے میں ان کا کوئی کردار ہوگا, اور بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. زلفی بخاری بھی کی بھی جو بات اوورسیز جو پاکستانی سے بھی ان کی بات ہوئی, اور وہاں بھی جو لابنگ وہ کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ ان کی ٹیبل پر رکھا ہوا ہے ٹرمپ کی, ان سے وہ رابطے میں ہیں, اور عمران خان کو نکلوانے میں, پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینے میں اب بڑی کوئی اہم پیش رفت ہونے والی ہے. تو کیا ان میں حقائق ان سب چیزوں میں کیا ہے, اور کیا یہ نیریٹو یو ٹرن کا تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, یہ ہم جانیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم شاندانہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک انہوں نے کوٹیشن دی کہ اب نکلیں گے تو بانی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر واپس آئیں گے. دا ٹائمنگ از جسٹ quite interesting after the elections. ہم دیکھ رہے ہیں ہوا میں یہ کافی باتیں ہیں کہ جی ٹرمپ is going to be the savior and he's going to help عمران خان to come out. اس میں کتنی سچائی ہے شاندانہ جی؟ السلام علیکم جی, گڈ مارننگ فار ہیونگ می آن دی شو. تھینک یو. دیکھیے دو تین چیزیں آپ نے کہی ہیں, میں سن رہی تھی, اس کو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن, اس کو کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس میں. لیٹس اسٹارٹ ود علی امین. علی امین صاحب جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہے کے پی کے, ہمارا واحد صوبہ جو پی ٹی آئی کو موصول ہوا ہمارے ووٹوں کے بعد, باقی سارے فارم 47 کی نظر ہو گئے, تو وہ ان کا ایک ڈبل رول ہے. انہوں نے فوج کو بھی خوش رکھنا ہے, انہوں نے فائنانس منسٹری کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس سے صوبے کو چلانا ہے, جہاں پہ دوبارہ دہشت گردی جنم لے چکی ہے خان صاحب کے جانے کے بعد. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہمارا کے پی کے کا لیڈر بھی ہے, ہماری تنظیموں کو. اینڈ آئی تھنک ہم نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے خود ایز پی ٹی آئی, کہ ان کو دونوں رسپانسبلٹیز دے دی. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا فرام دا پوزیشن آف سیکرٹری جنرل, کی مینٹین نہیں ہو سکتا, یا آپ لیڈر اپوزیشن ہوں گے یا سیکرٹری جنرل, بہت ہی زیادہ کام ہے. پہلے تو یہ بات کہ علی امین صاحب جو بات کر رہے ہیں نیچرلی خان کے بہت قریب ہیں, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ خود جیلیں برداشت کر کے آئے ہیں. سو وہ جو بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں, بے شک وہ جذباتی ہو بٹ وہ دل سے کرتے ہیں. جہاں تک مجھے آرڈرز آئے ہیں, جتنے ہمیں نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو آئے ہیں, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ دس از ناٹ دا فائنل کال, یہ ہم صرف کیونکہ ہمارے تمام ورکرز پرسوں الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں تمام ڈفرینٹ جیل خانہ جات سے, اٹک سے, جیلم سے, پنڈی سے, تو وہ سارے ورکرز ہمارے کل ہی واپس آئے ہیں. تو ان سم سینس ایک خوشی بھی ہے, ایک سیلیبریشن بھی ہے آف دا اسپرٹ کہ کوئی بندہ گھر نہیں بیٹھ رہا. اب بات آ گئی ٹرمپ وغیرہ کی, اگر آپ دوسرا سوال پوچھتی ہیں الگ, یا میں بھی صاحب کا جواب دے دوں, آپ کی مرضی ہے. جی آپ دیجیے. جی بتائیے پلیز. بالکل دیجیے, کیونکہ دیکھیں سوال اس لیے بنتا ہے بالکل کہ لطیف کھوسہ صاحب, زلفی بخاری صاحب, اور کچھ چینلز بھی یہ کہہ رہے ہیں, جیسے مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ ایک کال آئے گی, ٹرمپ تو عمران خان کے دوست ہیں, ایک کال کی بس مار ہے, اور اس کے بعد عمران خان چھوٹ جائیں گے, اور اس صحیح پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے ہیں. تو ایسا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو پی ٹی آئی میں پچھلے تقریباً 2011 میں نے جوائن کی تھی, اب 2024 ہوگی, 13 سال میں. میں اپنے آپ کو سینئر لیڈر تو نہیں کہتی, لیکن نیچرلی کھوسہ صاحب سے زیادہ ٹائم میں نے پی ٹی آئی میں گزارا ہے. رہی بات زلفی بخاری کی, زلفی بخاری صاحب خان صاحب کے پرانے دوست تھے, ان کے والد, بٹ وہ 2018 میں منظر پہ آئے تھے جو ہم نے دیکھا. زلفی صاحب کی ایک اور بھی بات ہے کہ وہ خود ایک ایکسپیرٹ ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, جو بہت محنت کریں خان صاحب کے لیے, بہت عرصے سے کر رہے ہیں. یاد رکھیے اس جو ٹرمپ کی بات ہے نا, اس میں 3 پہلو ہیں, کیونکہ آپ نے اس میں ریجیم چینج آپریشن کی بھی بات کی. ریجیم چینج آپریشن بائیڈن نے کروایا تھا,
باجوہ کے تھرو کروایا تھا, یہ حسین حقانی کے تھرو کروایا تھا, اور اس وقت بائیڈن نے ایک گلوبل ریسیٹ بٹن ہٹ کیا تھا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ترکی, روس, چین, کوریا, یہ تمام ممالک, ایران ہو گیا, اور جو فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ از اے کولوسل فیلئر. پہلی دفعہ دنیا میں اسرائیل کے اوپر جو لینگویج ہے وہ چینج ہو گئی ہے, اب اسرائیل بھی جینوسائیڈل اسٹیٹ ہو گیا. ٹھیک. دوسری بات, ہم ابھی بھی اور کل بھی اور آگے بھی اس کے خلاف رہیں گے کہ کوئی بھی 2% کا ایمبیسڈر یا 2% کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیشل پاکستانی پارلیمان کو کہے گا کہ تم لوگ عمران خان کو چھوڑو یا ملک کو چھوڑو یا نواز شریف کو یا شہباز شریف کو. پہلے بھی ہوا ہے لیکن آگے اس کو نہیں ہونے دیں گے. چوتھی بات, کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو سیریس ممبر ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا, انکلوڈنگ خان صاحب کی بہن جو پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہیں ہے, انہوں نے تو بلکہ شی وینٹ سو فار ایز ٹو سے کہ ٹرمپ ہمارا کون سا ابا ہے کہ ملک کو ٹھیک کر کے دے گا. اور دیکھیں جو میچور نیشنز ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح فیصلے کرتی ہیں, وہ اپنی فارن پالیسی دیکھ کے اپنے ملک کے لیے فیصلے کرتی ہیں. ٹرمپ کو یا دوسرے یا تیسرے کو ٹھیک ہے ذاتی دوستی ہوگی عمران خان کے ساتھ, بٹ کیا وہ ملک جس سے وہ ٹیکس لیتا ہے, اکٹھا کرتا ہے, فورسز کو دیتا ہے, پولیس کو دیتا ہے, جس ملک کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, وہ ایک عمران خان کے لیے اپنی ساری فارن پالیسی بدلے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ افغان پاک لڑائی سے دور ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایران سے نشانہ ہٹا کے چین پہ کر دیں, دیٹ از ویری پاسبل. لیکن اس سے یہ کہنا کہ عمران خان بچ جائیں گے, خان صاحب نے ایک بات کہی تھی, ایبسولوٹلی ناٹ, وچ سمپلی مینس ہم کسی کی بندوق نہیں ہے, ہم کسی کے بدماش نہیں ہیں, ہم نے اپنے وطن کی سلامتی چاہیے, ہمیں اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں, کسی اور کی فارن پالیسی سے. شندانہ صاحبہ, wouldn't it be safe to say that پی ٹی آئی کا جو یو ایس چیپٹر ہے انہوں نے ووٹس اسی لیے ٹرمپ کو دیے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی میں ان کا ساتھ دیں گے؟ جی, آئی تھنک اٹس آن دا کنٹری. اگر آپ دیکھ لیجیے گا ٹویٹر پہ کافی سارے جو ہمارے پاک یو ایس اے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں وہ بہت اپسیٹ تھے ہماری پی ٹی آئی یو ایس اے لیڈرشپ سے کہ انہوں نے کیوں نہیں انڈورس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, انہوں نے اینڈ تک اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں رکھا. آن دی ادر ہینڈ ہماری جو اصلی کمیٹی ہے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ لابی کرتی ہے اس کا نام ہے پاک پیک. اس نے آج سے 4 ہفتے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کریں. اسی ٹائم مسلم امریکنز, عرب امریکنز, ان سب نے انڈورس کر دیا تھا ٹرمپ کو کہ ہمیں زیرو وار ٹالرنس چاہیے. سو آئی تھنک یہ دو چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں, بٹ دیٹ از ویری نیچرل کیونکہ اس وقت ڈائسپورا لارجلی پی ٹی آئی کا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں نے ووٹ دیا بھی اس کو ٹرمپ کو ہے. لیکن میری اپنی خالہ جو اس وقت ایل اے میں بیسڈ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتی, مجھے پتا ہے کہ شاید ٹرمپ خان کا فرینڈ ہو اور بائیڈن نہ ہو, لیکن انفارچونیٹلی میں لائف لانگ ڈیموکریٹ ہوں تو میں انہیں کو دوں گی. تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھتے ہوئے فلسطین کو, پاکستان کو نہیں ووٹ دیا ٹرمپ کو. اچھا, اس پر بات اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ تو پی ٹی آئی تو اور بات ہے نا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں, کچھ رہنما نہیں ہو رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے بڑی ایک کچھ ہلچل سی ہے. حکومتی وزراء اور مشیر وزیر اعظم کے وہ تک یہ کہہ رہے ہیں, جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھئی آپ ہسٹری کو دیکھیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی کال آئے گی اور میاں محمد نواز شریف بیٹھ جائیں گے اور کسی کال پر عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر کسی کو یہ سوچ رہا ہے تو خام خیالی ہے ان کی. تو کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ہو رہی ہے نا, حکومت بھی ذرا کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی ہے اس کو لے کر. اگین ماشاءاللہ آپ کے سوال بڑے انسائسو ہیں, میں کوشش کر رہی ہوں کہ تینوں کے الگ الگ جواب دوں. دیکھیں, بائیڈن صاحب کی کال پہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیج دیا گیا تھا اور وہ پریشر آیا تھا مسٹر باجوہ پہ, اور وہ تو ریکارڈڈ چیزیں, وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. دوسری بات, خواجہ آصف صاحب بہت کلیور ہونے کی کوشش کریں, بٹ ہی از گوئنگ ٹو فیل ویری بیڈلی. جس ڈیفینس منسٹری کی وہ منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں اسی کو تھریٹ کر رہے ہیں ان ویلڈ ورڈز کہ اگر ہماری حکومت ہٹائی گئی تو ہم یہ سارا فوج پہ ڈال دیں گے. تیسری بات, یہ جو ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں نا پرسوں سے, معذرت کے ساتھ ہم سب جو ہے نا انگریزی سپیکنگ چھوٹے چھوٹے غنڈے ہیں. وہ گلی نکڑ والا غنڈا نہیں ہوتا, بلاول کی تقاریر دیکھ لے, اسپیشل ایکسینٹڈ انگلش میں کہ او ٹرمپ از این ایول فار ڈیموکریسی, اور پھر خود کیا کہتا ہے پاکستان میں کہ مجھے یہ 26ویں ترمیم کرانی آتی ہے, اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو میں کروا لوں گا. تو ان کے تو بچے سارے چہرے ننگے ہو چکے ہیں, وی نو واٹ دے آل اباؤٹ. بات رہی ٹرمپ کی دوبارہ اور اس کا کیا پاکستان پہ اثر ہو سکتا ہے, اتنا مجھے پتہ ہے کہ احسن اقبال, مریم نواز, لطیف, جاوید لطیف, یہ خواجہ آصف بلاول, سب نے کل سے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی جس میں انہوں نے اتنی اسٹوپڈ باتیں کہی کہ عمران خان اور ٹرمپ فرسٹ کزنز ہیں. مطلب انسان فرسٹ کزنز کا پہلے مطلب تو دیکھ لے کہ ہے کیا اس کا مطلب. سو معذرت کے ساتھ یہ لوگ ان کو اپنے ہی الفاظ کھانے پڑ رہے ہیں. ایک تو بزدل ہیں, اوپر سے یہ لوگ وہ بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دس, بٹ بلیز ہیں. ان کو وہ بلی کرنی ہوتی ہے جن کے پیچھے کوئی کھڑا, اور ان کے بائیڈن بابا چلے گئے تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ان کو کوئی اس وقت نہیں پتا کہ 20 جنوری کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ, ابھی تو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے,
جب وہ پریزیڈنٹ بنے گا اس کی کیا فارن پالیسی ہوگی پاکستان کی طرح. تو بالکل. یہ وہ خدشات ہیں جو ان کو ڈرا رہے ہیں, اور یہ سیدھی پٹھی باتیں ہو رہی ہیں, بٹ ڈزنٹ میٹر, ہونے دیں. اس سے پہلے بہت بری باتیں ہو چکی ہیں. وہ دیکھیں نا, آپ نے بائیڈن بابا ان کے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بابا آپ کے, ٹرمپ بابا. کیونکہ دیکھیں ٹرمپ کے بیانات تو اس طرح کے. وہ جو ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے, انہوں نے بڑی تعریف بھی کی خان صاحب کی, اور آپ نے کہا نا ڈونلڈ لو اس سطح پر اگر کوئی ایسا انفلوئنس آئے گا, لیکن دیکھیں یو ایس پریزیڈنٹ کی سطح پر تو آ سکتا ہے نا, ہسٹوریکلی آ چکا ہے پریشر. تو اگر آتی ہے کال تو پی ٹی آئی کا کیا یعنی سٹانس ہوگا پولیٹیکلی, آپ اس کو کیسے نریٹ کریں گے؟ پی ٹی آئی کا تو دیکھیں میں کوئی سٹانس نہیں بتا سکتی, میں آپ کو اپنا ذاتی سٹانس بتا سکتی ہوں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے پی ٹی آئی ممبر. مجھے پاکستان اور افغانستان کی جنگ نہیں چاہیے, مجھے پاکستان اور ایران کی جنگ نہیں چاہیے, مجھے اپنے بارڈرز پہ اور جنگیں نہیں چاہیے. میں تھک گئی ہوں, میں ٹیکسز دے کے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ بجلی کی بل, یہ گیس کی بل, کب تک ہم وار اکانومی پہ چلتے رہیں گے؟ 77 سال ہو گئے ہیں, اسٹیبلائزیشن نہیں آئی ہے. آپ ابھی پچھلے ہفتے کے پی میں 50 پولیس آفیسر مارے گئے ہیں. کیوں مارے گئے؟ بستوں میں 5 بچوں کو اڑا دیا گیا جو اسکول جا رہے تھے. میرے یہ پرابلمز ہیں. میری یہ پرابلم نہیں ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ کرے گا. میری فکر اس وقت یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کیا کروں گی. اچھا پتہ ہے انٹرسٹنگ کیا ہے شاندار صاحب, انٹرسٹنگ پتہ ہے کیا ہے, بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی کال آ جائے, پاکستان کے اندر انتظامیہ کو, حکومت کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے, اور کوئی ریلیف یعنی خان صاحب کو دینا چاہیے. اور اس ریلیف کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی, پھر خان صاحب کی بہنوں کی رہائی ہو گئی, خان صاحب کو جو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی تھی وہ دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو ذرا سا آپ کو ایک روم ملا ہے, تھوڑا سانس لینے کی جگہ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ایسا ہے کیا؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے, یو ینگ, یہاں ہم ایک نہایت ہی احساس کم ترین کا شکار ملک ہیں. ہم قانون میں اور ریلیف میں فرق نہیں کر پاتے. ریلیف وہ ہوتا ہے کہ جو 16 ارب روپے چراتا ہے اور اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے آپ نے تمام آئینی قانونی حقوق سلب کر دیے, اس کو 16 گھنٹے اندھیرے میں ڈال دیا, وہ نماز کیسے پڑھے گا, وہ کھانا کیسے کھائے گا, وہ قرآن کیسے پڑھے گا, وہ نہائے گا کیسے؟ سمپل کامن سینس چیزیں ہیں جو پاکستان کے ہر قیدی کو اجازت تھی. ان کے جو سگے بھائی ہیں مودی سرکار کے, یہ ابھی نندن اور کلبشن, ان کو تو ہمیں اپنے بیسٹ فرینڈز بنایا ہوا تھا, ان کو چائے دے رہے تھے, ان کو فرسٹ کلاس بیڈ رومز دیے ہوئے تھے. تو فرق دیکھ لے کہ ہاؤ وی ٹریٹ پاکستانی پرزنرز جو انڈر ٹرائل ہوتے ہیں, ان کو سزا نہیں ہوئی. اور دوسری بات, علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خانم, ان بیچاریوں نے کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا, چابی بھی نہیں تھی, اور ان کو 144 میں اٹھا لیا گیا ٹی چوک سے. 144 لگتی ہی تب ہے جب آپ کے 4 سے زیادہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں. 2 خواتین کو اٹھا کے لے گئے 144 میں, اور کہا کہ یہ نیشنل اسمبلی پہ بامز پھینکنے والی ہیں. تو دیکھیں یہ جو کامیڈی ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا, ہیکل جیکل والی, یا وہ پرانے زمانے میں ڈونلڈ ڈک ہوتا تھا. اب شکر ہے عوام پڑھ لکھ گئی ہے. اگر پڑھ لکھ نہیں بھی گئی ہے تو ہمارے پاس موبائل فونز آ چکے ہیں. The world is at your fingertips. تو ان کی جو اسٹوپڈ باتیں نا, ٹیک them in stride, don't listen to them too seriously. شندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ کی مڈ اگست میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. ان کے 3 جو پوائنٹس تھے وہ تھے معصوموں کو نکالیں جیل سے, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ملٹری کورٹس ٹرائلز جو ہیں وہ سویلینز کے لیے نہیں ہونے چاہیے, دے شوڈ بی کنورٹیڈ ٹو سویلین کورٹس, اینڈ فارم 45 کی حکومت ہونی چاہیے, 47 کی نہیں. تو کیا انٹرنلی یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ان کے ٹرمز ہیں, یہ ممکن ہے؟ دیز آر ہز ڈیمانڈز. دیکھیے جتنا مجھے پتا ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ ریزسٹنس پاکستان میں, جتنے آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز ہیں, ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہ اگر یہ فارم 45 کھلیں گے تو سب کی بےزتی ہوگی, کیونکہ ان ڈبوں میں پانی کی طرح ووٹ بھرے گئے. اب قاضی فراڈ تو رہا نہیں, اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ ووٹ کیسے ڈالا مجھے اس سے لینا دینے نہیں, مجھے ووٹ گننے سے کام ہے, رائٹ, ٹرائنگ ٹو بی مرزا غالب. اب ایشو یہ ہے کمشنر, اے سی, ڈی سی, آر او, یہ تو سارے چلتے ہیں ان کی اے سی آر پہ, اینول کانفیڈینشیل رپورٹ پہ. اگر ان پہ ٹھپا لگ گیا کہ یہ چور ہے, انہوں نے چوری میں فیسیلیٹیشن کی, اور جو پیچھے سے جنہوں نے چوری کروائی ہے, آپ سوچیں ان کا کیا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارم 45 کبھی بھی کھلے گا. ہمیں فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, بٹ یہ میرے اپنی ذاتی رائے ہے. اچھا یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے معاملات اتنے زیادہ کوئی اچھے نہیں چل رہے ہیں, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. بشرا بی بی کی رہائی کے بعد یہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکتی ہیں, پارٹی کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ سکتی ہیں. تو کیا ایکٹیو پالیٹکس میں کردار ان کا آپ دیکھ رہی ہیں ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی آپس کی لڑائیاں ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی. وی آر اے ڈیموکریٹک پارٹی. ہم بلاول یا مریم جیسے موریسی پارٹی تھوڑی ہے کہ ہم نے کسی کو بٹوا پکڑوانا ہے, کسی کو کھانا کھلوانا ہے. ہم خان سے بھی آرگیو کرتے تھے. مجھے یاد ہے, اللہ ان کو خان صاحب کو لمبی زندگی دے, انہوں نے ایک دفعہ ہمیں کہا تھا اسد عمر صاحب کے ہٹانے پہ
کہ the buck stops with me, but آپ لوگ کو سوال پوچھنے کا حق, اور ہم نے ٹھیک ٹھاک سوال ڈالے تھے کہ کیوں خان صاحب کو ہٹایا گیا اور ایک ایڈوائزر کو لایا گیا. تو وہ تو عادت ہمیں خان صاحب نے ڈالی ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو پوچھنا ہے, ان سے سوال کرنا ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. رہی بات بشرا بی بی کی یا خان صاحب کی بہنوں کی, دیکھیں جو میں نے خود ہی ابھی 2 انٹرویوز دیکھے, ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور ایک عمیر نیازی صاحب کا, اور وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ جن کی اتنی انفارمیشن ہے ان کے پاس, تو خان صاحب موروثی سیاست کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن کیونکہ ہم نے پازیٹیو رول دیکھا خان کی بہنوں کا, جو ہمیں جیل سے پازیٹیو میسیجز لا کے دیتی تھی, اسٹرانگ انکریجنگ میسیجز ابھی دوبارہ لا کے دے رہی ہیں ہمیں. تو اگر خان صاحب نے ایک رول اسائن کر دیا ہے بہنوں کو یا اپنی اہلیہ کو, جب تک وہ نہیں ہیں ایٹ دا فور فرنٹ, تو ہمیں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کا جب تک آرڈر ہوگا تو تب ہم مانیں گے. نیچرلی ہی از دا لیڈر. رائٹ. شندانہ جی, آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا کہ تجارت کے ساتھ ملک کو بہتر کرنا ہے. obviously this time foreign policies ہماری دیکھی جا رہی ہیں, یو ایس کی کیا ہے, ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے فار بیٹر ٹریڈ, فار بیٹر جو بھی ہماری اکانومی کو بہتر کر سکے؟ سمپل میں آپ کو جی, وہ کہتے ہیں نا زیرو برین فارمولا. جب ہم حالات بہتر تھے تو جب say insanity was prevailing in پاکستان, تو افغانستان جو ایک پینسل بھی نہیں بنا سکتا, ہم ان کو $8 ارب کی ٹریڈ کرتے تھے, ان کو بیچتے تھے چیزیں, چاہے کپڑا ہو, چاہے کھانا ہو, چاہے دوائی ہو, کیونکہ وہ وار اکانومی تھی, وہ تو وار ٹون ہے. اور انڈیا جو دنیا کی ہر چیز بناتا ہے, جس سے ہم کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے ٹریڈ میں, ہمارے جینیسز چاہتے کہ انڈیا سے ٹریڈ کھولو تاکہ جو ڈالرز آپ کے پاس 5-10 بچ گئے وہ بھی انڈیا چلے جائیں. آپ انڈیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے, کس چیز میں کمپیٹ کرو گے؟ آپ ان سے خرید سکتے ہو, ان کو بیچ کچھ بھی نہیں سکتے ہو. تو اگر سینٹی کسی کو چاہیے, امیجیٹ بڑے بڑے ڈالر چاہیے, تو چاہیے کہ یہ لوگ تافتان, غلام خان, انگور اڈا, خرلچئی, تورخم, کیا نام ہے, چمن, ان بارڈرز کو کھولیں, آپ ان کو بیچیں. اور اتنا ہی مشکل کام ہے ٹیررسٹ کو پاکستان اندر آنے سے روکنا. ہزاروں کی فوجی, الحمدللہ 10th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ان دی ورلڈ, اربوں روپے کی باڑ لگی. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ سے. اچھا ایک اور چیز, ابھی آپ کے ثوابی جلسے کی بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا اس کی بات کر لیں کہ حکومت نے تو اپنا کام سارا سیٹ کر لیا ہے نا, یعنی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, پھر بلز کے ذریعے آپ دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہے, یعنی سپریم کورٹ کے سارے معاملات, پھر آپ کی آئینی جو پٹیشنز ہیں, آپ کی الیکشن میں ریگنگ, فارم 47 کا معاملہ, وہ اب سارا کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس جائے گا اور اس کی تعداد آپ کو پتہ ہے کیا ہے. پھر آپ کا سارا یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے یہ بھی وہیں جائے گا. 2 مہینے میں یہ بینچ سب کچھ مسائل سارے حل کر دے گا حکومت کے لیے, اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. آپ ٹربل میں ہی رہیں گے, کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیے, میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی, اس میں بہت لوگوں کو تب چڑھی تھی, اور تب چڑھنی بھی چاہیے تھی. میں نے سچ بول رہا تھا. میں نے کہا تھا 9 مئی والے دن کی, جب خان صاحب کو اٹھایا گیا, اور تب یہ وسطائیت کی آغاز ہی تھا. میں نے کہا تھا کہ جو خان کے ساتھ ہوگا, ان کی بیوی کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ ہوگا, میری والدہ کے ساتھ ہوگا, پاکستان کی ہر عورت, ہر بچے کے ساتھ, اور جو عمران خان کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کی قسمت بنتی جائے گی. سو پیرللز میں نے بات کی, اور پھر میں نے اینڈ میں یہ کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یعنی جو خان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایکچولی پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ود دیٹ بیک گراؤنڈ لیٹ می ٹیل یو دس, جو ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ پچھلے 6-8 مہینوں میں, انشاءاللہ زندگی رہی, کامیابی تو ہوگی, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہمارا صرف نیت ہے, ایفرٹ ہے, باقی کامیابی, کیونکہ اسے ملک جو, سوری ایموشنل بات میں کر رہی ہوں, بٹ یہ ملک 27 رمضان کو اس لیے نہیں بنا تھا کہ ایک بلاول, ایک مریم اس کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیں. پاکستان سروائیو کرے گا, ہم اس کو سروائیو کروائیں گے, جو قربانی دینی پڑے گی دیں گے. لیکن یہ یاد ضرور رکھیے گا, جو ٹیکنیکل اس میں بات ہے کہ آئین کی ایک شک ابھی تک ان لوگوں نے نہیں بدلی, پتہ نہیں بدل پائیں گے کہ نہیں, کہ جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہ ہو, نیشنل اسمبلی میں ریزرو ایم این ایز چاہے مائنورٹی کے ہوں چاہے خواتین ہوں, جب تک وہ نہ بیٹھے ہوں, ہاؤس از انکمپلیٹ. ان لوگوں نے جتنی لیجسلیشن کی ہے 8 فروری کے بعد سے, وہ ساری وائڈ ہے, نل ہے, ایب انیشو. یہ لوگ ہزار کہیں نہ کہیں سے جورس اوپینینز انڈیا سے لائیں گے, یو کے سے لے آئیں گے, بٹ پاکستان کے آئین کو کوئی لیگل اوپینین نہیں بدل سکتا. وہ صرف پارلیمان بدل سکتی ہے جو کمپلیٹ ہو, اور وہ اس وقت انکمپلیٹ ہے. تو اس لیے ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ریورس کرنی پڑیں گی بھی, کریں گے بھی, کرنے دیں ان کو اپنے ایفرٹس, کوئی فرق نہیں پڑتا. شندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا, لاہور کا جلسہ ہوا, اسلام آباد کا جلسہ ہوا, اس میں زیادہ کچھ اچیو نہیں کیا گیا. یہ جو اگلا جلسہ ہونے جا رہا ہے سوابی میں, اس میں کیا ٹارگٹ ہے, کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی؟
دیکھیں جی ہمارے جتنے بھی جلسے ہیں اس کا ایک مین ٹارگیٹ تھا، وہ تھا موبلائزیشن، اور الحمدللہ ہو گئی. Right. دوسرا ایک سائیڈ افیکٹ تھا جس کا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کتنے ڈرپوک ہیں یہ لوگ. ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں. 5,500 ہمارا بے گناہ بندہ جیلوں میں، ڈفرنٹ پنجاب کی جیلوں میں رکھا ہوا ہے پچھلے 1 مہینے سے. ٹارگیٹ تو اس سے بھی آگے چڑھ گیا کہ عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے، اسے تو ڈرتے ہی تھے، اب اس کے ورکر سے بھی ڈرتے ہیں، اور ہمارا پرامن ورکر ہوتا ہے. سو باٹم لائن اس کہ ہم نے تو اوور اچیو بھی کر لیا ان سم سینس. ابھی ہماری جو تحریک ہے وہ دوبارہ زور پکڑ رہی ہے، کیونکہ ہمارا صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارے تمام جو ورکرز ہیں انکلوڈنگ مائن 120 بندہ میرے صرف جیل میں بیٹھا ہوا تھا، ان بیچاروں نے پشاور سے باہر قدم نہیں رکھا اور وہاں پہ سرو کر کے آ گئے. بٹ اٹ از میڈ دم اسٹرانگر. ہمارا ایک بچہ اسد اشرف زئی فرام کوئٹہ، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان جیلوں میں ان لوگوں نے کی دوستیاں کروا دی، پنجاب، پاکستان، سندھ، بلوچستان، اے جے کے جی بی کو اکٹھے کر رہے ہیں. سو الحمدللہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ the devil is very clever but God has no use for him. یہ لوگ اتنی شیطانیاں چالاکیاں کرتے ہیں بٹ اس سے کچھ بنتا نہیں. بالکل سیاسی ایکٹیویٹی مزید آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ بیمیز کیا جائے. سوابی جلسے کا یہی آپ کا آبجیکٹ. بہت شکریہ. پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھی اور پاکستان تحریک انصاف. pleasure to talk to her. بالکل.